دیگر بآواز بلند صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین، المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده یستشیر، الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریقین رحمۃ للعالمین، انی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد المحمود الأحمد بالقاسم محمد، اللهم ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات صلی اللہ۔ دعا ہے کہ خداوند منان مومنین کی عزاداری، پرصداری، نظر نیاز، لنگر طعام اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ دعا ہے کہ خداوند منان پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بہت سارے مومنین متوجہ ہو رہے تھے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ نے ایک پوری سورت جمعہ کے نام کی قرار دی ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اس دن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے غروب تک، شب جمعہ اور جمعہ کے دن کی کل 24 ساعتیں ہیں، یعنی 24 گھنٹے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کی عظمت کے صدقے میں ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، ہر گھنٹے میں۔ اور یہ بھی معصوم نے فرمایا کہ
کہ اگر کوئی بندہ جمعرات کے دن زوال سے لے کر جمعے کے دن زوال تک ان دو زوالوں کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی عظمت کے صدقے میں اس کو فشار قبر سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ بھی شیخ عباس قمی نے نقل فرمایا ہے کہ جب جناب یوسف کے بھائی حضرت یعقوب اپنے باپ کے پاس آئے، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے آ کر کہا اے ہمارے بابا جان، اے ہمارے والد گرامی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی خطاؤں کی تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے عن قریب اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو روایت میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت یعقوب نے جمعہ والے دن کا انتظار کیا۔ جمعہ والے دن کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اچھا، آنے والی شب جمعہ ہے، آج کا دن جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، تو اس میں چند اعمال ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ غسل جمعہ کی بڑی تاکید ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر آپ کو پانی خریدنا پڑے خرید لو، غسل جمعہ انجام دو۔ اور غسل جمعہ اگر کوئی بندہ انجام دیتا ہے تو وہ آنے والے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمل اس کا خود نماز جمعہ ہے، اس کی بھی بڑی تاکید ہے۔ رسول خدا نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا علیک بالجمعۃ فإنہا حج المساکین، کہ جمعہ والے دن نماز جمعہ میں شرکت کیا کرو، اس لیے کہ میری امت کے مسکین لوگوں کا حج ہے نماز جمعہ۔ امیر لوگ پیسوں کے ساتھ جاتے ہیں، زندگی میں کبھی ایک بار یا سال میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی غریب امت، مسکین امت کے لیے ایک ایک مہینے میں 4 حجوں کا ثواب رکھ دیے۔ پریشان لگ رہے ہیں۔ اور ایک جمعہ والے دن کا عمل ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد اس انداز میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجے اور پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، معصوم فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد جو بندہ محمد و آل محمد پر اس انداز میں درود بھیجتا ہے، مرنے سے پہلے امام زمانہ کی زیارت کرے گا۔ اور کوئی بندہ محمد و آل محمد پر جمعہ والے دن 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ 30 حاجتیں اس دنیا کی اور 30 حاجتیں آخرت کی۔ تو بآواز بلند محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ آسمان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، درخت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پتھر پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر وہ چیز
جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے یا ان دونوں کے درمیان میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اے لوگو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی کیا تسبیح کر رہی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، سنگریزے ہوں، پتھر ہوں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اچھا، بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اکرم، سنا ہوا ہے نا کہ پیغمبر اکرم کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے تسبیح پڑھی، تو بعض علماء فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کے ہاتھ پہ سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا پیغمبر کا یہ معجزہ نہیں تھا۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ سنگریزوں کا تسبیح کرنا یہ معجزہ نہیں تھا، پیغمبر کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے تسبیح کی اور پیغمبر نے لوگوں کو سنوایا کہ یہ سنگریزیں اللہ کی کون سی تسبیح کر رہی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے لوگوں کو سنوایا تھا کہ یہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو بندہ اللہ کی ایک مرتبہ تسبیح کرتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، پھر اس کا مطلب ہے کہ جنت میں میرے تو بہت زیادہ درخت ہوں گے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو تسبیح کرتا ہے، اللہ تیرے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا، خیال کرنا، کہیں معصیت کی آگ بھیج کر، نافرمانی کی آگ بھیج کر، گناہوں کی آگ بھیج کر اپنے درختوں کو جلا نہ دینا۔ حضرت سلیمان کا تخت بڑی شان والا، بڑی عظمت والا تخت حضرت سلیمان کا ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ لکھا ہے علماء نے اتنا بڑا تخت تھا، اتنی شان و شوکت والا تھا کہ جس کی لمبائی 6 میل تھی، چوڑائی 3 میل تھی، اور اس کے اوپر پھر علماء ہوتے تھے، فوجی ہوتی تھی، لشکر ہوتے تھے۔ ہوا میں جناب سلیمان کا وہ تخت پرواز کر رہا تھا۔ دیہات کا رہنے والا ایک مومن دیہاتی شخص جب اس کی نگاہ پڑی حضرت سلیمان کے تخت پہ، تو اس دیہاتی نے پڑھا سبحان اللہ، کتنی عظمت والا پروردگار ہے جس نے اتنا شان و شوکت والا تخت حضرت سلیمان کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس کی دیہاتی مومن کی یہ تسبیح حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچی، تو حضرت سلیمان نے پھر تخت کو، ہوا کو حکم دیا کہ مجھے زمین پہ اتارا جائے۔ جب تخت زمین پہ اترا تو حضرت سلیمان اس دیہاتی مومن کے قریب آئے، آ کر فرمایا اے عبد خدا، تو نے میرے تخت کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح کی ہے، یاد رکھ، سن اور سمجھ، جب کوئی عبد خدا، بندہ مومن اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ اس تسبیح کو قبول کر لیتا ہے، تو ایک تسبیح میرے اس سارے تخت سے افضل ہے۔ اور سچ کہا تھا حضرت سلیمان نے، اس لیے کہ آج کہاں ہے حضرت سلیمان کی حکومت، کہاں ہے حضرت سلیمان کا تخت؟ وہ پاک پروردگار کل بھی پاک اور منزہ تھا، آج بھی پاک اور منزہ ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور پھر معصوم نے کہا یہ جو تسبیح ہے یہ فقط لکلکہ زبانی نہیں ہے کہ فقط محض انسان زبان سے پڑھتا رہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے تنزیہہ عما قال فیہ المشرک، اللہ کو ہر اس عیب سے، ہر اس چیز سے پاک سمجھنا کہ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ نسبتیں دیتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کون اللہ؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک اور منزہ ہے، العزیز جو غالب ہے،
الحکیم جو صاحب حکمت ہے۔ آگے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پاک پروردگار وہ ہے کہ جس نے مکہ والوں میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ کتنی عظمت والا ہے ہمارا نبی کہ اللہ اپنا تعارف اپنے نبی کے ذریعے کروا رہا ہے، کہ کتنی عظمت والا ہے پروردگار کہ جس نے مکہ والوں میں اپنا نبی محمد مصطفیٰ بھیجا۔ اس کی صفات یہ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ پیغمبر اکرم سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری آیات کی تلاوت، دوسری ذمہ داری تزکیہ نفوس، تیسری اور چوتھی ذمہ داری کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد مسند پیغمبر کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو پیغمبر اکرم کی ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہو۔ پیغمبر اکرم کی ان ذمہ داریوں کو جو پورا کر سکتا ہو وہی پیغمبر اکرم کی مسند کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہے آیات کی تلاوت۔ اس کا تجربہ بھی خود پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہمیں کروا دیا تھا۔ جب سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو پیغمبر اکرم نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ ان آیات کی تلاوت مشرکین مکہ پہ جا کے کرو۔ ادھر سے وہ صحابی چلے، ادھر سے جبرائیل پیغمبر اکرم پہ نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لا یبلغ احد الا انت اور راجل منک، ان آیات کی تلاوت اور کوئی نہیں کر سکتا، یا آپ خود کریں یا وہ کرے جو آپ میں سے ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم میں سے کون ہیں۔ حدیث قصہ گواہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب 5 تن پاک 5 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئیں تو پیغمبر اکرم نے دعا کے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم انا عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم۔ فرمایا اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے لیے خاص ہیں، یہ میری حمایت کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ جس نے انہیں رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کی۔ میری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کی ان کے ساتھ جنگ ہے، میری محبت اس کے لیے ہے جس کی محبت ان کے لیے ہے۔ یہ اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور دوسرا مقام جہاں پر
پیغمبر اکرم نے فرمایا جنگ احد میں جب مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، مسلمان شکست کھا گئے تھے، تو ایک آواز بلند ہوئی تھی، قد قتل محمد، محمد مارے گئے ہیں۔ تو اس آواز نے مسلمانوں پہ دو قسم کے اثر کیے تھے۔ کچھ تھے جو بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جب محمد نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ کچھ وہ تھے جو میدان جنگ میں موجود بھی تھے اور کہہ رہے تھے جب ہمارے آقا نہیں رہے تو پھر جینے کا کیا فائدہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پیغمبر اکرم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پیغمبر اکرم کو زخمی حالت میں پایا، خون صاف کیا، پیغمبر اکرم کا سار اقدس اپنی گود میں لیا۔ پیغمبر اکرم نے جب علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو فرمایا یا علی، جب سارے مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تو ایمان کے بعد کافر ہو جاتا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ جا ہی کیسے سکتے تھے، انت منی و انا منک، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اور تیسرا یہی مقام ہے کہ جب سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی جا رہا تھا تو اللہ کے حکم سے اس کو واپس بلایا گیا۔ پیغمبر اکرم نے ان آیات کو علی ابن ابی طالب کے حوالے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی ابن ابی طالب مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ پہلی ذمہ داری آیات کی تلاوت، دوسری ذمہ داری ہے تزکیہ نفوس، لوگوں کو شرک گمراہیوں سے پاک کرنا، جہالت کی آلودگیوں سے بچانا، لوگوں کو شرک کی پالیدگیوں سے وہی بچا سکتا ہے جو آپ خود دوہری طہارت کا مالک ہو، جو خود کہہ رہا ہو میرے اندر شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، وہ دوسروں کو شرک کی آلودگیوں سے بچا نہیں سکتا۔ شرک کی آلودگیوں سے وہی بچا سکتے ہیں جو پروردگار کی طرف سے خود ہدایت یافتہ ہوں۔ شرک کی آلودگیوں سے وہی بچا سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نازل فرمائی ہو۔ وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تیسری اور چوتھی ذمہ داری قرآن مجید کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ معلم قرآن بھی وہی ہو سکتا ہے جو وارث قرآن ہو، جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور حکمت کا معلم اور استاد بھی وہی ہو سکتا ہے جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بندہ علم چاہتا ہے یا جو بندہ حکمت چاہتا ہے اس کو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ پیغمبر اکرم سے پہلے کھلی گمراہیوں میں تھے، لوگ تیر سے واقف تھے، تلوار کو جانتے تھے، گھوڑا سواری سے واقف تھے، لیکن لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جہالت کی تاریکیوں میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پہلی وحی میں
اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمایا، پڑھنے لکھنے کا تذکرہ فرمایا، اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، میرا پیغمبر جو دین لے کے آ رہا ہے اس میں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے لوگوں، کوئی بندہ جان کنی کے عالم میں ہو، انسان کا آخری وقت ہو، مر رہا ہو، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو کہیں گے توبہ کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، انسان کا آخری وقت ہو، جان کنی کا عالم ہو، روح پروردگار کو دے رہا ہو، مر رہا ہو، تو اس وقت بھی انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسئلہ کو جان کر ایک مسئلہ کا عالم بن کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان جاہل مرے۔ اور پیغمبر اکرم نے ساری زندگی علم کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور ایک مسجد میں جب پیغمبر اکرم داخل ہوئے تو وہاں دو گروہ تھے۔ ایک گروہ اصحاب کا وہ تھا جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، ذکر خدا مناجات میں تھا، عبادت کر رہے تھے۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو علم حاصل کر رہا تھا۔ تو پیغمبر اکرم کو دیکھ کر سارے متوجہ ہوئے، انتظار میں تھے کہ پیغمبر اکرم ہم میں سے کس گروہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، یہ دونوں گروہ خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے۔ پھر پیغمبر ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے جو لوگ علم سکھا رہے تھے۔ اور جب پیغمبر اکرم کا آخری وقت تھا تو آخری وقت میں بھی پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو کہا، یا علی، اپنے کانوں کو میرے قریب کیجئے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے کانوں کو پیغمبر کے دہان اقدس کے قریب کیا۔ پیغمبر اکرم نے اوپر ایک چادر اوڑھی، کافی وقت تک راز و نیاز مناجات فرماتے رہے۔ بعد میں جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا، یا علی، رسول خدا نے اپنے آخری وقت میں آپ کے ساتھ کیا راز و نیاز فرمایا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، رسول خدا نے اپنے آخری وقت میں علمنی الف باب من العلم، پیغمبر اکرم نے مجھے 1000 باب علم تعلیم فرمایا، اور پھر میں علی نے ہر باب سے 1000 باب علم نکالا تھا۔ کتنی اہمیت ہے علم کی۔ اور خود اللہ نے جو ہمیں امام عطا فرمائے ہیں، ہمارا پہلا امام امیر المومنین جو سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور جو فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے، لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا۔ آپ لوگ فضائل پہ بھی خاموش بیٹھے، ایک صلوات محمد والم۔ میں لگتا جی میں تساں سہیں کے سن دے بیٹھے ہو، میں بھی سہیں کے پڑھ دا رہا ہوں، ایک صلوات وات پڑھ لو ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو 1000 باب علم تعلیم فرمایا، اور خود امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا۔ مولا امیر فرماتے ہیں، اگر مجھے علی کے لیے مسند بچھا دی جائے، میں علی تکیہ لگا کر بیٹھ جاؤں، لافتیت اہل التورات بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم۔ مولا فرما رہے ہیں، زبور والے آئیں زبور سے سوال کریں، انجیل والے آئیں انجیل سے سوال کریں، تورات والے آئیں تورات سے سوال کریں، سارے مسلمان مل کر آ جائیں اور قرآن مجید سے سوال کریں، میں علی سب کو ان کی کتابوں سے اس طرح جواب دوں گا کہ خود یہ کتابیں گواہی دے کر کہیں گی وہی جواب حق اور سچ ہے جو علی ابن ابی طالب نے دیا ہے۔ اور کیا فرمایا
ابن عباس مفسر قرآن بھی ہیں، فرماتے ہیں وما علمی و علم اصحاب النبی من علم علی الا کا قطرۃ من سبعۃ ابحر، کہ میرا علم اور پیغمبر کے تمام اصحاب کے علم کو علی ابن ابی طالب کے علم کے ساتھ وہی نسبت ہے جو پانی کے ایک قطرے کو 7 سمندروں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ جس کا امام اتنا عالم ہو، کیا اس کے چاہنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو اپنے واجبات کا علم ہو؟ ہر مومن کو چاہیے کہ کم از کم اپنے واجبات کا علم رکھتا ہو، اپنے محرمات کا علم رکھتا ہو۔ انسان کو اپنے واجبات کا علم ہوگا تو تب ان پہ عمل کرے گا، محرمات کا علم ہوگا تو تب اپنے آپ کو ان سے بچائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ۔ قبلہ صاحب کی انتظار تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جو کچھ امام حسین کے پاس تھا اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا۔ آخری وقت میں بھی سارے سجدہ میں رکھ کے فرما رہے تھے رضم بقضائک و تسلیما لامرک، اے میرے پروردگار حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ حسین نے سب کچھ تیری راہ میں تیری محبت کی خاطر دے دیا ہے۔ 28 رجب کو دونوں بہن بھائی اللہ کا دین بچانے کے لیے چلے تھے۔ 10 محرم کو روز عاشور، عصر عاشور کو بھائی کا سفر ختم ہو گیا، بہن کا شروع رہا۔ عزادارو، شام غریبہ بڑی مشکل رات تھی، اللہ جانے کس طرح گزری۔ جب 11 محرم کا دن چڑھا، شمر رسیاں لے کر آ گیا، کہا اے آل رسول، اے حسین کے اہل بیت، تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ جناب سیدہ زینب فرماتی ہیں خبردار شمر، ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول خدا کی امانتیں ہیں، ہم خود قیدی بن جائیں گے، ہم خود رسن پہن لیں گے۔ عزادارو، اللہ جانے کس طرح رسن پہنائے گئے، کس طرح قیدی بنایا گیا، کس طرح سوار ہوئے آل رسول کو بغیر معاملوں کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا، وہاں سے گزارا گیا جہاں پر امام حسین کا لاشا پڑا تھا، جہاں پہ علی اکبر کی لاش پڑی تھی، جناب عباس کی لاش پڑی تھی۔ عزادارو، پھر بیویاں اونٹوں کے اوپر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیاں، اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جناب سیدہ زینب آتی ہیں وہاں جہاں حسین کی لاش پڑی تھی، فرماتی ہیں آن داخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین تو ہے؟ اماں زہرا جایا حسین تو ہے؟ پھر رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، رسول خدا کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا تجھ پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، دیکھ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ تیرا حسین ہے، خون میں لت پت ہے، مقطع الاعضاء، جس کا کوئی جوڑ سلامت نہیں ہے، مسلوب العمامۃ والرداء، جس کے لباس کو بھی مسلمان لوٹ کے لے گئے ہیں۔ عزادارو، جناب امام حسین کی وفادار زوجہ ہیں،
جن کا نام جناب علی اصغر کی ماں ام رباب جب جا رہی تھی نا، ایک دکھ بھرا بیان کیا اور فرمایا اے میرے وارث حسین، آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں میں زندگی بھر دھوپ پہ بیٹھوں گی، سائے پہ نہیں بیٹھوں گی۔ اے فرزند رسول، آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا، وعدہ کرتی ہوں زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام